ملک کے بلائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کی آمد، شہر قائد میں آئندہ 2 روزہ گرمی کی چھٹی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مطلع جزوی ابر آلود اور وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ شہر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شدید نمی اور گرمی کی وجہ سے آج اور کل کشمور، شکارپور، گھوٹکی اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ میرپور خاص، خیرپور، عمرکوٹ، تھرپارکر، حیدرآباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ کل شداد کوٹ، لاڑکانہ، شہید بنظیر آباد، خیرپور میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ بات کرتے ہیں بجٹ سے متعلق۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس میں کمی کا اعلان کر دیا ہے، جسے حکومتی حلقے بڑا ریلیف قرار دے رہے ہیں، لیکن کم آمدن والے ملازمین کا کہنا ہے کہ اس رعایت کا اصل فائدہ زیادہ تنخواہیں لینے والوں کو ہوگا، جبکہ 30 سے 40 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے اب بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیں۔ وفاقی بجٹ 2026-27 میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر حکومت کا موقف ہے کہ ملازمین کو مالی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن کم آمدن والے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں تھے، اس لیے اس رعایت سے انہیں کوئی براہ راست فائدہ نہیں پہنچے گا۔ شہری کہتے ہیں کہ 30 سے 40 ہزار روپے ماہانہ آمدن رکھنے والے افراد کے لیے مہنگائی، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ اور اشیاء خورنوش کے بڑھتے اخراجات ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے دیا ہے جو آلریڈی بڑی تنخواہ لے رہے ہیں، 30 لاکھ، 32 لاکھ یا 35 لاکھ یا 25 لاکھ روپے، اور وہ آلریڈی آپ کے پاس ٹیکس کے اندر ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ اس سے 10 کی جگہ 5 روپے ٹیکس لے رہے ہیں۔ بھائی جان، جو اسی فیکٹری میں، اسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جو پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، جس کی تنخواہ 20,000 25,000 روپے ہے، 30,000 روپے ہے، اس کے لیے کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ؟ تنخواہ دار طبقے کا شکوہ ہے کہ لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ لینے والوں کو تو ٹیکس میں کمی کا فائدہ مل جائے گا، لیکن کم آمدن والے ملازمین کی مشکلات بدستور برقرار رہیں گی۔ آج تک عوام کے لیے کوئی بجٹ نہ بنا ہے، نہ ہی ابھی بھی انہوں نے بجٹ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جن کی منیمم تنخواہ 32 لاکھ 35 لاکھ کے کتنے لوگ ہیں بھائی؟ شہریوں کا موقف ہے کہ بجٹ میں ایسے اقدامات کی ضرورت تھی جن کے اثرات براہ راست عام آدمی کی زندگی پر محسوس ہوتے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ نئے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ آ گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ اجرت میں 10% اضافے کی تجویز، مگر محنت کش طبقہ اب صرف اعلانات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی اجرتوں میں اضافے کے کئی وعدے ہوئے، لیکن بہت سے اداروں میں ان پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مہنگائی، بڑھتے اخراجات اور محدود آمدنی کے درمیان مزدور اب ریلیف کے وعدوں سے زیادہ عملی اقدامات کے منتظر ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اقصیٰ شیخ کی یہ رپورٹ۔ نیا بجٹ، نئی امید، مزدور حکومتی وعدوں کے منتظر۔ وفاقی حکومت کا نئے مالی سال کے لیے بجٹ آ گیا۔ کم از کم ماہانہ اجرت میں 10% اضافے کی تجویز نے محنت کش طبقے میں ایک نئی امید جگا دی۔ فیکٹریوں، ورکشاپس اور تعمیراتی مقامات پر کام کرنے والے مزدور اس اعلان کو اپنی زندگیوں میں بہتری کی ایک ممکنہ کرن تو قرار دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کئی سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ شدید گرمی ہو یا معاشی مشکلات، محنت کش روزانہ اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے، جبکہ گھریلو اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماضی میں بھی کم از کم اجرت میں اضافے کے اعلانات ہوتے رہے، مگر بیشتر نجی اداروں میں ان فیصلوں پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا۔ اسی وجہ سے وہ اس بار صرف اعلان نہیں بلکہ اس کے مؤثر نفاذ کے منتظر ہیں۔ فائدہ تو ہوگا، لیکن گورنمنٹ عمل کرائے تو عمل گورنمنٹ کرواتی نہیں ہے، خالی اعلان کر دیتی ہے۔ یہاں پر ہم غریب تو وہی 1500 2000 اس میں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی روزی اچھا بن جاتا ہے، کبھی جو ہے سمجھو خرچہ نکل جاتا ہے۔ اس میں سے کہنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، زیادہ تر دکھاوا ہوتا ہے، غریبوں کو ملتا کچھ نہیں، وہ بڑے بڑے مگرمچھ خود کھا جاتے ہیں۔ کم از کم اجرت میں اضافے کی تجویز نے محنت کش طبقے میں امید تو پیدا کر دی ہے، مگر اب نظر حکومتی اعلان پر نہیں بلکہ اس کے عملی نفاذ پر مرکوز ہیں، کیونکہ مزدور جانتے ہیں کہ کاغذوں میں لکھا ریلیف اور جیب میں آنے والا ریلیف دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ انجمن تاجرہ کراچی کا نئے مالی سال کے بجٹ پر رد عمل کا اظہار، ٹرن اوور ٹیکس پر شدید تحفظات، جبکہ انجمن کے صدر جاوید شمس کہتے ہیں کہ 1% ٹرن اوور ٹیکس 10 کروڑ روپے کے بعد لگایا جائے۔ 1% ٹرن اوور ٹیکس پر تاجروں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
جی بہت شکریہ آپ کا. بالکل کل جو ہے گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان کا جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا، لیکن اس کے اندر بہت سارے تضاد ہیں جس میں تاجروں کے حوالے سے متضاد گفتگو کی گئی، اعداد و شمار پیش کیے گئے، جس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں وفاقی وزیر مملکت صاحب نے اپنا جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کیے اور اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جی فکس ٹیکس جو ہے وہ 25,000 روپے تک کیا جائے گا، جبکہ ہمارا مطالبہ 20,000 تھا. لیکن چلیں امنا صدقنا ہم نے اس بات کو مانتے ہوئے 20,000 روپے نئے آنے والے تاجروں کو انرول کرنے کے لیے ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کی حمایت بھی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شب خون مارتے ہوئے 1% ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ لگانے کی بات کی ہے جیسے ہم مسترد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے آنے والے ٹیکس پیئر ہوں گے ان کو نہ اس قسم کے حالات کا اندازہ ہوگا، نہ معاملات کا پتہ ہوگا. اور ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ جو 25,000 روپے ٹیکس جو ہے وہ جمع کرا کر FBR میں انرول ہوگا اس کو 5 سال تک جو ہے وہ مزید کسی ٹیکس میں جو ہے وہ نہیں لایا جائے گا، نہ آڈٹ میں لایا جائے گا. جہاں ایک طرف وہ آڈٹ سے آزاد کریں وہاں 1% کا ٹرن اوور ٹیکس جو ہے لگا رہے ہیں. اب جو چھوٹا تاجر ہے اس کا ٹوٹل جو نفع ہوتا ہے وہ 3% سے 7% کے درمیان ہوتا ہے، جس میں اس کے گھر کے اخراجات، دکان کے اخراجات، پرسنل اخراجات، بجلی کے بل ہیں، دیگر دکان کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں جس میں لیبر کی تنخواہیں و دیگر اخراجات ہوتے ہیں. تو اس صورت میں وہ جا کے 2 سے 4% کے درمیان اپنا نفع بچا سکتا ہے، جس سے وہ اپنے گھر کے راشن اور دیگر سہولتیں جو ہے وہ گھر والوں کو مہیا کرتا ہے. تو اگر ایسی صورت میں ہے کہ 1% اس پہ لگا دیں گے تو وہ کسی صورت بھی اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکے گا. ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو چھوٹا تاجر ہے اس کو آن بورڈ لیں اور ملکی معیشت میں انہیں کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے جگہ فراہم کریں. لیکن اگر آپ اس قسم کے سخت ترین اقدامات کریں گے تو وہ جو 25,000 روپے دے کے انرول ہو رہا ہے خود آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے FBR کے اندر جو ہے رجسٹرڈ ہو رہا ہے وہ آنا بند ہو جائیں گے اور ملکی معیشت کو ایک بڑا دھچکا لگے گا. اس وقت جو ہے اعداد و شمار پیش کیے گئے اور ابھی اس کی اسکروٹنی آڈیو سے پڑھا جا رہا ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں میں حکومت نے ریلیف بھی دیا ہے، جیسے چھوٹی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگایا ہے. ابھی ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے کہ جس طریقے سے اقدامات کرنے کی بات کی گئی تھی اگر وہ ریلیف دیے گئے تو یقیناً یہ تاجر دوست جو ہے وہ بجٹ کہلائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق آپ کو بتائیں، عوام کے لیے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. تاہم شہریوں نے اس کمی کو ناکافی قرار دے دیا ہے. مزید دیکھتے ہیں بسیم افتخار کی رپورٹ. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کر دی ہے، عوام اب بھی ریلیف کے منتظر. وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے مقرر کر دی گئی ہے. اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے. کمر توڑ مہنگائی سے متاثر شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اضافہ بڑا ہوتا ہے، مگر کمی کے وقت ریلیف انتہائی معمولی دیا جاتا ہے. یہی کہوں گا کہ 2 روپے 4 روپے سے کیا انسان کو ریلیف ملے گا. بڑھانے پہ آتے ہیں تو 40 روپے 50 روپے 100 روپے بڑھ جاتے ہیں، اور جب کم کرنے پہ آتے ہیں 2 روپے 5 روپے بس. اس سے کیا عوام کو ریلیف ملا؟ عوام بہت پریشان ہو گئی ہے پیٹرول کو لے کے. سر کیا 4 روپے سستا ہوتا تو 50 روپے بڑھ بھی جاتے ہیں، یہ کوئی دیکھتا نہیں سر. عوام ویسے ہی پریشان ہے. ابھی خود دیکھ رہے ہو روڈ کے حال، گاڑیوں کے حال کیا ہو رہا ہے. ابھی اللہ معاف کرے سر، کیا کریں ہم لوگ تو خود بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے. کم سے کم پیٹرول لاؤ 200 روپے لیٹر تو تب جا کے تو فرق پڑے گا. ابھی 380 اس کو 75 کر دیا، 4 روپے سے کتنا فرق پڑے گا؟ 1% بھی نہیں پڑے گا. تو کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہم تو چلا لیں گے، یہ روز کے دیہڑی والے ہیں بیچارے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ نئی قیمتوں کا اطلاق ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر فوری طور پر کر دیا گیا ہے. تاہم کراچی سمیت مختلف شہروں میں عوام نے اس ریلیف کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید کمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد عوام کو کچھ ریلیف تو ملا، تاہم آن لائن بائک رائڈرز کا کہنا ہے کہ صرف 4 روپے فی لیٹر کمی ناکافی ہے. مہنگائی، اسپیئر پارٹس اور دیگر اخراجات کے مقابلے میں یہ ریلیف نہ ہونے کے برابر ہے. دعا شکیل پراچا کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کا ریلیف مگر بوجھ وہی. آن لائن بائک رائڈرز کا درد برقرار. حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کے اعلان کو شہریوں نے کسی حد تک خوش عین قرار دیا، تاہم آن لائن بائک رائڈرز اس ریلیف کو ناکافی قرار دے رہے ہیں. روزگار کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ان کے روزمرہ اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ آمدن میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی. 3 مہینے 4 مہینے جب پہلے 260 روپے تھے، اب اس وقت کے بھی یہ
ایپ نکال کے دیکھیں تو یہ ریٹ اس کے برابر ہیں، بلکہ اس سے کم بھی آتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 460 روپے سے کم ہو گیا، ابھی کم ہوتے ہوئے ابھی 4 روپے انہوں نے کم کیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی 20 روپے سے کم جو اسے چیز اس کو دکاندار نہیں دیتا، تو 4 روپے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس مہنگائی کے دور میں اتنا ہم پس چکے ہیں کہ ہر چیز پہ، اس پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز پہ پیسہ بڑھ گیا ہے۔ بائک رائڈرز کے مطابق صرف پیٹرول ہی نہیں بلکہ موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس، انجن آئل، ٹیوننگ اور مرمت کے اخراجات بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث مجموعی بجٹ پر شدید دباؤ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی موجودہ لہر نے عام شہری خصوصاً روزانہ کمانے والوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، پیٹرول آپ بول رہے ہیں نا 4 روپے کم ہوا ہے، پرانا کرایہ وہی دے رہے ہیں، جب 260 روپے لیٹر تھا نا وہی کرایہ ہمارے کو دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا اس بات سے ہمارے کو۔ دوبارہ اگر اس 3 پہ واپسی آئے گا پیٹرول تو پھر ہمارا کچھ ہوگا حساب کتاب روزگار کا، روزگار بالکل ایسے۔ آن لائن بائک رائڈرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مزید ریلیف دیا جائے تاکہ حقیقی معنوں میں عوام کو سہولت مل سکے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ دعا شکیل پراجا، سٹی 21۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ڈی جی سندھ رینجرز کی زیر صدارت اجلاس، جس میں آئی جی سمیت پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے جامع پلان کی منظوری دی گئی، جبکہ رینجرز اور پولیس کے مشترکہ فلیگ مارچ، سنیپ چیکنگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر تمام مکاتب فکر کے اجتماعات، مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ بین الصوبائی داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ محرم الاحرام کے دوران منظور شدہ ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ کراچی کی رونق کے بحال کرنے کے لیے سندھ حکومت متحرک تاریخی امپیرس مارکیٹ کی تعزیریں اور آرائش مکمل ہونے کے بعد افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ شہر سے محبت پیپلز پارٹی والوں سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ ثقافت اور تجارت کا مرکز، تزئین و آرائش کے بعد امپریس مارکیٹ کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں، وزیر اعلیٰ نے افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ بولے، شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں، پیپلز پارٹی کے ڈی این اے میں عوام کی خدمت کرنا شامل ہے۔ اس مسئلے کے باوجود کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بہت محدود ہیں، لیکن ہم نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو سالوں سے ان پلان ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے، اور اس سے آپ کو ظاہر بھی ہوگا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو وفاق نہیں کر سکتی، صوبہ اکیلے نہیں کر سکتا، ہم نے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کے ان پروجیکٹس کو، چاہے وہ پانی کے لانے کے پروجیکٹس ہو، چاہے ٹرانسپورٹ کی بحالی کے پروجیکٹس ہو، چاہے شہر کو نیبرہڈ ایریاز دینے کی بات ہو، ہم نے کی ہے۔ اس موقع پر میئر مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی خدمت کا موقع ملا ہے، عوام سے کیا گیا ہر وعدہ نبھا کر دکھائیں گے۔ جو کراچی والوں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے، اس وعدے کی تکمیل کے لیے جو جدوجہد 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے، پہلے قائم علی شاہ صاحب کی قیادت میں کام ہوا، اب مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں کام ہو رہا ہے، اس کے اندر کراچی کے اندر بھی پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا کہ کے ایم سی کے ذریعے ہم کراچی شہر میں کام کر سکیں اور کراچی شہر کی جو عوام ہے اس کی امنگوں کے مطابق شہر کو بہتری کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ یہ میری ایمپریس مارکیٹ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ نہ صرف کراچی کے ماضی کی عکاسی کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ ہمت دیتی ہے کہ ہمارا مستقبل بھی اتنا شاندار ہو سکتا ہے اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، اگر ہم اپنی قیادت کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے جو عوام سے ہمارے منشور میں کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ ہم بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق ایک ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن، ایک ایک جیالہ جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتا رہے گا اور ہمارا تاریخی ورثہ جو ہے اس کو بھی بحال کریں گے۔
तकरीब में शरीक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर वहां के अवाम का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का भी अयादा किया कि अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन फराज अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सूरज का कहर, शहर में शदीद गर्मी की लहर। रेस्क्यू 1112 सिंध की एजुकेशन सिटी टीम परेशान हाल शहरियों की मदद के लिए मैदान में आ गई। अवामी फलाह बहबूद के लिए हीट वेव रिलीफ सरगर्मी का इनेकाद। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक ओल्ड काठोर टोल प्लाजा पर मुसाफिरों में ठंडा शरबत, जबकि मिलीर एक्सप्रेस में काठोर इंटरचेंज पर ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि सूरज का कहर और गर्मी की लहर, पारा गर्म है और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी में इजाफा हुआ है, तो इसी तरह रेस्क्यू 1112 की जानिब से मौसर इक़दाम एक और सामने आया है। शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 सिंध की एजुकेशन सिटी टीम ने आज अवामी फलाही और बहबूद के लिए हीट वेव रिलीफ सरगर्मी का इनेकाद किया। इस मौके पर ओल्ड काठोर टोल प्लाजा पर मुसाफिरों में ठंडा मशरूब और दीगर पानी जो है वो तकसीम किया गया, जबकि मलीर एक्सप्रेस वे काठोर इंटरचेंज पर ठंडे पानी की बोतलें भी जो है वो मुसाफिरों में तकसीम की गई। मजीद तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक शहरियों को शदीद गर्मी के असरात से बचाने के लिए जो है ये मुहिम का आगाज किया गया है। रेस्क्यू 1112 सिंध अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म की हंगामी सूरत हाल में खिदमत के लिए बवक्त तैयार है। मजीद जो तर्जुमान रेस्क्यू से उनका कहना है कि आगे भी चलकर इसी तरह जो रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं वो इसी तरह काम जो है वो करती रहेंगी। जी।